اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 18واں لیکچر ہے۔ آج ہم حصہ غزل میں سے ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 230 پر موجود ہے۔ 230 231 پر ناصر کاظمی کی خوبصورت غزل ہمارے پاس موجود ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی، آج ہم حصہ غزل میں سے ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی اردو ادب کے ایک بہت بڑا نام۔ پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 230 230 پر ولادت یعنی پیدائش ان کی ہوئی ہے 1925 1925 اور وفات ان کی ہوئی ہے 1973 یعنی 1973 کو۔ ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان کاظمی انڈین آرمی میں ملازم تھے اور ان کی تعیناتی مختلف مقامات پر رہی، اس لیے ناصر کاظمی نے مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل پر وہ واپس امبالہ چلے گئے اور زمینوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور مختلف صحافتی اداروں سے منسلک رہے۔ وہ ماہنامہ ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ کچھ عرصے ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی ملازمت کی۔ ناصر کاظمی کا انتقال لاہور میں ہوا۔ ناصر کی غزلوں میں قدیم رنگ اور جدید رومانی رویوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے عروج میں جب نظم زوروں پر تھی، ناصر نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا۔ ترقی پسند تحریک کے عروج میں جب نظم زوروں پر تھی، ناصر نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا۔ ان کی غزل میں میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ ان کا طرز احساس بھی ملتا ہے۔ پاکستان کا قیام ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف بدترین فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور اپنی مٹی سے ہجرت اس کے المناک پہلو بھی ہیں۔ ان حالات نے اوروں کی طرح ناصر کاظمی کے دل و دماغ پر بھی برے اثرات مرتب کیے۔ ان کی غزلوں میں اعلی اقدار کی شکست کا ماتم ہے۔ حزن و یاس، محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزل میں نمایاں ہے۔ ناصر کی شاعری میں سادگی اور دلکشی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحروں اور سادہ الفاظ میں وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مجموعہ ہائے کلام ان کے برگ نے، خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، یہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر ناصر کاظمی جو ہے وہ غزل کے شاعر ہیں، اور قیام پاکستان کے دوران اور اس کے بعد پاکستان حاصل کر لینے کے بعد کے جو حالات تھے
کہ جس طرح لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جو دکھ درد ان کو برداشت کرنا پڑا، وہ ہمیں ناصر کاظمی کی غزلوں کا ایک اہم جز جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ناصر کاظمی کی خوبصورت غزل پیج نمبر 230 پر موجود ہے ہمارے پاس۔ دو سو 31 پہ، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، دل میں ہر وقت چبن رہتی ہے، تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، کیسی ویرا ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئے بھی تو اب یاد نہیں، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کی بجھنے کا سبب یاد نہیں، برگنے سے جو ہے یہ خوبصورت غزل لی گئی ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، ناصر کاظمی کا بنیادی حوالہ غم ہے اور انہوں اردو شاعری میں میر تقی میر کی بازگشت کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہمیں پتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعری بھی دکھ اور غم کی شاعری ہے، وہی آواز جو ہے، وہی سرگوشی، وہی چیز ہمیں ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، درد کا وہی عنصر، غم کا وہی روپ جو ہے وہ ہمیں ناصر کاظمی کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو دوست ہیں ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ان کو جو ان کی ہمدردی کو یاد کرتے ہیں، جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کہ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے ان کی تعارف میں بھی پڑھا کہ قیام پاکستان کے بعد کے جو حالات تھے ان کی عکاسی جو ہے ہمیں ان کی غزل میں نظر آتی ہے، تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی پس منظر میں کہ ہمارے ساتھ کون کون سفر منزل کی طرف رواں دوا تھا، کون کون ہمارے ساتھ شامل تھا اس سفر میں، اب ہمیں شاید کہ وہ یاد ہی نہیں ہے، جو لوگ تاریخ راتوں کے سفر پر روانہ ہوئے تھے اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کیسے رخصت ہوئے، یعنی جنہوں نے ہم نے اگر سفر کا آغاز ساتھ کیا تھا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو میرے سفر کے ساتھی تھے، تو وہ لوگ کب کیسے رخصت ہوئے وہ مجھے اب یاد نہیں، کیونکہ یعنی وہی والی بات ہے کہ وہ حالات جو ہیں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، کتنے برے حالات تھے کہ کسی کو کسی کے رخصت ہونے کی خبر بھی شاید کہ نہیں تھی، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، اولی قرب، اولی پہلا قرب پا لینا، قربت، دوستی، سرشاری، خوشی۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہلی محبت کی مدہوشی میں اس کو جتنی بھی خواہشات آرزوئیں تھی وہ ان تمام کو بھول گیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار محبوب کا دیدار کیا تو میرے دل میں جو ارمان تھے وہ میں چونکہ اتنا خوش تھا کہ مجھے پھر وہ یاد ہی نہیں رہے کہ مجھے کتنے ارمان تھے یا میں جو ہے کتنی خواہشیں تھی میرے دل میں،
اب جب اس کی قربت محسوس ہوئی، جب اس کی قربت میسر ہوئی، تو میرا دل جو ہے یعنی وہ اس خوشی میں، اس سرشاری کے دوران جو میرے دل کے ارمان تھے وہ ان کو میں بھول گیا ہوں. اب ان ارمانوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا تھے. اولی قرب کی سرشاری میں یعنی پہلی دفعہ کی ملاقات کی خوشی میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، کہ مجھے پتہ نہیں کتنی میری خواہش تھی، کتنی میری خواہشیں تھی، کتنے ارمان تھے، اب مجھے یاد ہی نہیں. سب کے سب اس ایک پہلی ہی ملاقات کی خوشی میں جو ہے وہ میں بھول گیا ہوں. دل میں ہر وقت چبن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں. اب یہاں پہ بھی اسی بات کو آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے جب محبوب کی جو خواہش تھی جو ہر وقت میرے دل کو بے چین رکھتی تھی، اور مجھے اب وہ جو ہے یعنی جو میری دل کی بے چینی تھی اب اس میں وہ اس کی وجہ کیا تھی وہ مجھے اب یاد نہیں. یعنی زمانے کے حالات نے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مجھے گھیر لیا ہے، یا زمانے میں اتنے دکھ اتنے غم میں نے دیکھ لیے ہیں کہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے کس چیز کی طلب تھی، یا کس شے کی طلب تھی، یا کس شخص کی طلب تھی. یعنی دل میں ہر وقت جو بن رہتی تھی مجھے کس کی طلب تھی مجھے اب یاد نہیں ہے. زمانے کے حالات نے مجھے اتنا بے بس کر دیا ہے، یا میں اس طرح کھو گیا ہوں زمانے میں، یا ان تکالیف میں اس طرح گر گیا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اب وہ شخص بھی شاید کہ یاد نہیں کہ جس کو پا لینے کی خواہش جو ہے میرے دل میں موجود تھی. وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ایک صورت تھی عجب یاد نہیں. اب یہاں پہ بھی اسی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اس غزل کو غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک چیز کو بار بار جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے محبوب کے حوالے سے اس کو تواتر کے ساتھ استعارات اس کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں. کبھی اس کو ستارہ کہا جا رہا ہے، کبھی شبنم کہا جا رہا ہے، اور کبھی اس کو پھول کہا جا رہا ہے. کہ اب مجھے یاد نہیں کہ وہ جو ہے کہ اس کے ستارے کی مانند چمکتا ہوا چہرہ اور اس کے پھول کی طرح نازک ہونا، یہ تمام جو ہے یہ کیا تھے، وہ کیسی صورت تھی. مجھے مصائب نے یا مشکلات نے اس صورت کو میرے ذہن سے محو کر دیا ہے. میرے ذہن سے وہ تصویر جو ہے، وہ صورت جو ہے وہ نکل گئی ہے. وہ ستاری کی طرح حسین تھی، شبنم کی طرح اس کا قرب آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا تھا، وہ پھول کی طرح وہ نرم و نازک تھی، وہ عجیب غریب شکل و صورت کی مالک تھی. لیکن اس صورت کے خد و خال اب مجھے یاد نہیں. اس شعر میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی ذکر کر رہے ہیں دنیا کے مصائب کا. یہ ہمیں غم کی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ وہ صورت جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، وہ صورت جو میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت صورت تھی، اب ان مصائب میں گر کر وہ میرے ذہن سے وہ صورت جو ہے وہ مٹ گئی ہے. اب میرے ذہن میں اس صورت یعنی وہ عجیب جو ہے کس طرح کی تھی اب مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. یعنی دنیا کی مصیبتیں اتنی میرے اندر جو ہیں مجھے اندر سے اتنی تکلیف دے چکی ہیں کہ اب مجھے وہ چیزیں بھی یاد نہیں جو کبھی میری بہت بڑی جو میرے قریب ہوتی تھی، یا جو مجھے جن کی بہت خواہش تھی. کیسی بھی راہ گزر گاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں. اچھا جی، عارض کہتے ہیں گال کو، گالوں کو، اور لب جو ہے وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ بھی اسی بات کو کہ کیسی بھی راہ گزر گاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں. یعنی جب سے میرے دل سے محبوب کی یاد جو ہے وہ گئی ہے، یا جب سے میں اس کے چہرے کو بھول گیا ہوں زمانے کی سختیوں کی وجہ سے، یا حالات کی گردش زمانہ یا حالات کی سختیوں کی وجہ سے، جب سے میں اس کو بھول گیا ہوں اپنے محبوب کے خیالوں کو، تو اس وقت سے تصورات کی راہیں ایسی ہو گئی ہیں جیسی کوئی غیر آباد اور بے رونق گزرگاہ ہو.
یعنی اب تو تصور میں بھی مجھے کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی. اب تو میرے جو خیال کی گزرگاہ ہے وہ بھی مکمل طور پر ویران ہو چکی ہے جب سے میں نے اپنے محبوب کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. کہ جب سے وہ اس کی یاد جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، جب سے اس کی یاد زمانے کی مشکلات نے گھر کر لیا ہے میرے دل میں، اور اپنے محبوب کو میرے دل سے محبوب جو ہے وہ نکل گیا ہے، اس دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیالات کے راستے ویران اور سنسان ہو گئے ہیں، اور میرے خیالوں کی دنیا میں کوئی رنگینی باقی نہیں رہی. یعنی میری زندگی کا حاصل جو تھا وہ تو وہی سب کچھ تھا، لیکن جب اس کی یاد ہی چلی گئی تو اس زندگی کی مشکلات نے اب میرے خیالات کو بھی بالکل ویران کر دیا ہے. اب مجھے کوئی اچھا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئے بھی تو اب یاد نہیں. اچھا جی، اس شعر میں وہ اپنی ان کیفیات کا ذکر کرتا ہے کہ جو وہ اپنے ماضی کی یادوں کو بھولتا جا رہا ہے کیونکہ ماضی کی تلخ یادیں بمشکل بھولتی ہیں. اس شعر میں بھی ناظر کاظمی جو ہے وہ اپنے گزرے ہوئے کل پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار. کہ مجھے جہاں سے میں کبھی ماضی میں گزرا تھا، وہ علاقے، وہ ملک، وہ شہروں کی جہاں سے میں نے زندگی گزاری تھی، یا جہاں میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے یا جوانی گزاری، اب وہ جگہیں مجھے آہستہ آہستہ بھول رہی ہیں. ان کو اگر میں یاد کرنے کی بھی کوشش بھی کروں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے اور کیسے مقامات تھے. ان کی تمام یادیں اب میرے ذہن سے نکل چکی ہیں. اب مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کیا جگہیں تھیں یا وہ کون سے شہر تھے. وہی زمانے کی حالات جیسے آپ اس کے ساتھ لکھیں گے کہ چونکہ برا زمانہ دیکھا، بہت زیادہ مشکلات برداشت کی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماضی کی اپنی تمام خوبصورت یادیں بھی شاید کہ وہ بھول گئے ہیں. رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں. رشتہ جاں یعنی جو جان سے زیادہ عزیز تھا. اچھا جی، کہتے ہیں شاید کہ کبھی تو میرا حال یہ تھا کہ محبوب کی یاد میرے لیے سانس کی مانند تھی، کہ اگر مطلب اس کو بھلا دینا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. اس کا خیال جو ہے، اس کا ہر وقت اس کا خیال آنا، یا اس کا میرے پاس موجود ہونا، یا اس کی یاد جو ہے وہ میرے لیے میری زندگی تھی، جس کے خیالوں میں میں ہمیشہ کھویا رہتا تھا. اس کا تصور ہی میری زندگی تھی، اور جس کی یادیں جو ہیں مجھے تر و تازہ رکھتی تھی. اب اس شخص کی صورت بھی مجھے یاد نہیں کہ وہ کیسی شکل و صورت والا شخص تھا. یعنی زمانے نے تکلیفات دی ہیں کہ اب شاید کہ وہ شخص جو میرے لیے مجھے بہت عزیز تھا وہ بھی اب مجھے یاد نہیں. یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. اب یہاں پہ اپنے یاروں اور دوستوں سے گلا کرتے ہیں کہ اس کے برے ایام میں اور اس کے برے دنوں میں اس کے دوستوں نے اسے بھلا دیا ہے. اس شعر میں وہ خود بھی مطلب پہلے تو وہ گلا کرتے ہیں، لیکن پھر وہ خود ہی کو ہوئی تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. کہ اگر میں یہ گلا کرتا ہوں کہ میرے دوستوں نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا اور وہ مجھے یاد نہیں رکھتے، تو میں یہ بھی جانتا ہوں یا یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے دوستوں نے شاید کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا. یعنی وہ مجھ سے پہلے ہی قطع تعلق تھے، اب اگر نہیں مجھ سے ملتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب اگر ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے یاد نہیں رکھتے تو مجھے اس بات کا مجھے مان لینا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ پہلے بھی مجھے یاد نہیں رکھتے تھے. یعنی دوستوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ نہ تو انہوں نے اچھے وقتوں میں میرا ساتھ دیا اور نہ ہی وہ برے وقت میں میرے کام آئے. کہ وہ یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں، کہ انہوں نے مجھے یاد ہی کب کیا تھا کہ اب میں یہ گلہ کروں کہ وہ مجھے اب یاد نہیں رکھے ہوئے، یا انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے. یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. اچھا جی، مقطع میں شاعر جو ہے وہ اپنے اچھے دنوں کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ میں نے اپنی زندگی، کہ جب میری زندگی خوبصورت تھی، مطلب جب خوشحال دن تھے میرے، اور میں اس وقت جو ہے میرے دل کو اب کیوں غمگین ہے ان کی یاد. لیکن ان کا دل اب کیونکہ غمگین ہے تو ان کو وہ یاد نہیں ہے. یعنی کبھی میرے دن بھی جو ہے وہ حسین تھے،
कभी मेरा भी अच्छा वक्त था, लेकिन दिल के बुझने का सबब याद नहीं। लेकिन अब मुझे ये याद ही नहीं है कि आखिर मेरा दिल जो है ये इस दुनिया से क्यों उठ गया है। अब मुझे वो तमाम चीज़ें, वो तमाम खूबसूरतियाँ नज़र क्यों नहीं आती। कि वो अपने आप से कहे, नासिर अगर तुझे अच्छी तरह याद है कि किसी ज़माने में तू जो है उस सैर चरागा के लिए जाया करता था, कभी जो है यानी तू खूबसूरत वक्त भी तेरे तूने गुजारा है, कभी तेरा दिल जो है वो जिंदगी से भी भरपूर होता था, लेकिन अब तेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता। और उस पर जुल्म ये है कि दिल के बुझने का सबब याद नहीं, क्या मुझे याद भी नहीं है कि क्यों मेरा दिल जो है वो इस दुनिया से उठ गया है, या क्यों अब मुझे इस दिल के मेरे दिल को जो है इस दुनिया की खूबसूरती अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल कैसे बुझा ये मुझे मालूम नहीं है। मैं जो है बिल्कुल ही सब कुछ भूल चुका हूँ कि ऐसा क्या है। कुछ तो याद था कि कभी अच्छे वक्त थे, सैर भी की, कभी अच्छे चरागा, सैर चरागा हम कह सकते हैं कि अच्छे वक्त का होना, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे इन सब अपने दिल के बुझने का सबब याद नहीं। अच्छा जी, गजल हमारी मुकम्मल हुई। ये इनके बरगने से जो है, जो उनका मजमूआ कलाम है उससे ली गई है ये गजल। मश्क देख लेते हैं जी। इस गजल के कवाफी और रदीफ लिखे। कवाफी आपको पता है काफिया की जमा है, हम आवाज अल्फाज को कहते हैं, और रदीफ वो लफ्ज जो बार बार आए। यहाँ पे आपने याद नहीं जो है वो आपके रदीफ हैं, और कवाफी हम आवाज अल्फाज जो रदीफ से पहले आते हैं वो आपने इसमें से लिख लेने हैं। कवायद की रूह से दर्जिल मुरक्कबात के नाम लिखे। आरज़ो लब, इसमें वाव है, वाव या और से मिलने वाले दो अल्फाज जो हैं वो मुरक्कबे अतफी कहलाते हैं। ठीक है जी, ये दो लफ्ज हैं जो कि वाव से मिले हैं, तो ये मुरक्कबे अतफी है। फिर गुजरगाए ख्याल और रिश्ता जाना। गुजरगाए ख्याल और रिश्ता जाना अगर आप देखिए तो यहाँ पे दो लफ्ज जो हैं जेर के जरिए मिले हुए हैं, या एक मुरक्कब दूसरे के साथ इजाफा कर रहे हैं, तो इसलिए ये मुरक्कबे इजाफी हैं। वो मुरक्कब जो जेर से या का की के जरिए मिले हों, या जिसमें एक का दूसरे के साथ ताल्लुक वाज़े किया गया हो, वो मुरक्कबे इजाफी होते हैं। तो ये दोनों लफ्ज जो हैं, ये दोनों मुरक्कबात आखिरी दो, ये मुरक्कबे इजाफी हैं, और पहला जो है वो मुरक्कबे अतफी है। फिर जी सवाल है, शायर के दिल में हर वक्त चुभन क्यों रहती है। शायर के दिल में हर वक्त चुभन इसलिए रहती है कि महबूब उनसे जुदा था और उसे महबूब की तलब थी। शायर ने अहबाब से क्या गिला गिला किया है। शायर अपने अहबाब से गिला किया है कि उनके दोस्त और अहबाब उसे भूल गए हैं और उसे याद नहीं करते, लेकिन फिर खुद ही खुद को तसल्ली देते हैं कि वो मुझे पहले कब याद करते थे जो अब मुझे याद नहीं करते। अगला सवाल है जी, चौथा, सॉरी पांचवा। नासिर ने दिल के बुझने की वजह क्यों नहीं बताई। हम कह सकते हैं कि कि पहले मिसरे में दूसरे मिसरे का जवाब मौजूद है। पहले मिसरे में वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे दिल में हर वक्त चरागा रहता था, यानी खुशी होती थी, लेकिन अपने दिल के बुझने का सबब अब मुझे याद नहीं है। उन्होंने दिल के बुझने की वजह इसलिए नहीं बताई क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता कि उनका वो दिल जो कि हर वक्त खुशियों से भरा रहता था, अब वो क्यों बुझ गया है, और क्यों जो है वो दिल उसका दुनिया में नहीं लगता, या दुनिया की खूबसूरती से उसे अब कोई सरोकार नहीं है। तो शायद कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से मेरा दिल जो है वो बुझ गया है, और उसमें दुनिया की, या हम कह सकते हैं कि खूबसूरती जो है उसको पसंद नहीं करता, या अब वो दुनिया की खूबसूरतियों में मगन नहीं रहता। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह गजल हमारी हो गई है मुकम्मल, मश्क भी हो गई है। आपने इनके अशार की, इन अशार की तशरीह कर लेनी है। सवालात के जवाबात भी लिखा करें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।